دیکھ رہے ہیں نوائی ٹیکسلا کی خصوصی نشریات۔ زیڈم انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ نے بھی سیلاب زدگان کے حوالے سے امدادی کارروائیاں تیز کر دیں۔ اس ضمن میں زیڈم انٹرنیشنل کی جانب سے بنائی گئی قیام فاؤنڈیشن متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے سرگرم عمل ہے۔ دیکھتے ہیں ڈاکٹر سید صابر علی کی خصوصی رپورٹ۔ ایک مضبوط ایک اسٹرانگ ملک کی یہی نشانی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت میں اپنے بہنوں بھائیوں کا ساتھ دے سکے۔ ہم نے ایک فاؤنڈیشن رجسٹر کی تھی قیام فاؤنڈیشن کے نام سے۔ ہم فلڈ افیکٹیز کے لیے ہی ڈونیشن اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری سب کو یہی گائیڈنس ہوگی کہ کسی بھی جگہ انویسٹ کرنے سے پہلے چیک کریں کہ جہاں بھی وہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کے پاس لیگل فارمیلٹیز پوری ہیں۔ ہم نے الحمدللہ سارے اپنے پروجیکٹس کی فیصل ٹاؤن، فیصل ہلز، فیصل مارگلا سٹی اور آنے والے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان سب کی تمام لیگل فارمیلٹیز بالکل اینڈ پوائنٹ تک کمپلیٹ ہیں۔ میں سب کو انوائٹ کروں گا جی ہمارے ایک دفعہ پروجیکٹس وزٹ کریں۔ تو یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سب مل کر بے شک ایک درخت لگائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوائی ٹیکسلا سے آپ کا میزبان ڈاکٹر سید صابر علی۔ بالکل جی، آج میں موجود ہوں زیڈم انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے ہیڈ آفس فیصل ٹاؤن میں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت شریک گفتگو ہیں، ریئل اسٹیٹ کا ایک بڑا نام چودھری زہیر مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فلڈ کے حوالے سے چونکہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے چودھری زہیر مجید صاحب سے، کیونکہ تمام این جی اوز جو ہے نا اس وقت سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے مختلف کیمپس لگا رہی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے جو کہ اس وقت مصیبت میں مبتلا ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان مخیر حضرات کو کہ جو ان کی مدد کو پہنچیں۔ تو چودھری زہیر صاحب سے گفتگو کریں گے کہ زیڈم انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے جو سیلاب زدگان کی ریلیف کے حوالے سے جو سرگرمیاں شروع کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلڈ کی کیٹاسٹرفی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور ایک انپریسیڈنٹڈ لیول پر ڈیمیج ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں ہم سب کو ضرورت ہے ہم سب مل کر کھڑے ہو کر اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں، اور میرے خیال سے ایک مضبوط ایک اسٹرانگ ملک کی یہی نشانی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت میں اپنے بہنوں بھائیوں کا ساتھ دے سکیں۔ ماؤں کا، والدین کی جگہ پر جو بزرگ ہیں ہمارے سب کا، یہ ہماری بزنس کمیونٹی، ہر ایک پاکستانی شہری کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں اپنے ملک کا ساتھ دیں اور جتنا افیکٹیز کو ہم ہیلپ کر سکیں اتنا کریں۔ اسی میرے خیال سے رسپانسبلٹی کے اوپر ہم نے ایک فاؤنڈیشن رجسٹر کی تھی قیام فاؤنڈیشن کے نام سے۔ تو آج جی انشاءاللہ ہمارا ایک جو ٹی وی چینل ہے اور لائف HD کے نام سے، اس کے اوپر آج لائیو ٹرانسمیشن بھی ہوگی شام کو 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک، اور ہم فلڈ افیکٹیز کے لیے ہی ڈونیشن اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہم پرسنل کیپیسٹی میں بھی اور کمپنی کی کیپیسٹی میں بھی خود بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ ہم سب کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور انکریج بھی کر رہے ہیں، بلا بھی رہے ہیں، ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو اپنی جتنی بھی حیثیت سے، اپنے جتنی بھی قابلیت سے وہ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی ایک کاز کے لیے، افیکٹیز کو ہیلپ کرنے کے لیے، وہ کریں۔ تو آج انشاءاللہ جی مجھے پوری امید ہے، جیسے پاکستان کی قوم ہمیشہ اپنے شہریوں کے لیے، اپنی ملک کے لیے ساتھ کھڑی رہی ہے، تو آج بھی ہم جتنا اپنا کردار ادا کر سکیں گے وہ ہم کریں گے تاکہ اس ملک مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ بن کر اس سے نکل سکیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ سیلاب زدگان کے امداد کے حوالے سے تفصیلات چودھری زہیر مجید صاحب بتا رہے تھے۔ ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کی جائے تو مختلف سیکٹرز جو ہے نا وہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اس وقت، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے، بالخصوص وہ لوگ جو کہ ان کا ایک خواب ہے کہ وہ اپنا ایک مکان بنا سکیں، اپنی چھت بنا سکیں، اور وہ لوگ جو کہ محفوظ انویسٹمنٹ کے خواہاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ میسر آئے، مواقع میسر آئیں کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہاں پر کر سکیں، بالخصوص اوورسیز پاکستانی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس حوالے سے، تو ان لوگوں کے حوالے سے کیا انسینٹیو دیا گیا ہے؟ جی جیسے کہ آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ اوورسیز ہماری کلائنٹ ایسی ہے، یا پاکستان میں کوئی بھی کلائنٹ ہے، لو جی ایک چھت ایک ایسی چیز ہے جو ایک فیملی پوری زندگی محنت کرتی ہے، اپنی جمع پونجی اکٹھی کرتی ہے، اور اس محنت کو اکٹھا کرنے کے بعد ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک سیکیور جگہ پر اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے گھر بنا سکیں۔
تو سب سے پہلے تو میری سب کو یہی گائیڈنس ہوگی کہ کسی بھی جگہ انویسٹ کرنے سے پہلے چیک کریں کہ جہاں بھی وہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کے پاس لیگل فارمیلٹیز پوری ہیں, NOCs موجود ہیں, زمین موجود ہے, سائٹ پر ڈلیوری ہو رہی ہے, اس کے بعد ایک انفارمڈ فیصلہ کریں. تو الحمدللہ جی اسی چیز کے اوپر اگر میں ذکر کروں, فیصل ٹاؤن اور اس کی مینجمنٹ بہت پراؤڈ ہے اس چیز پر. لوگوں کا ٹرسٹ ہے, کریڈیبلٹی لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے بنتی ہے. تو ہم نے الحمدللہ سارے اپنے پروجیکٹس کی, فیصل ٹاؤن, فیصل ہلز, فیصل مارگلا سٹی اور آنے والے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان سب کی تمام لیگل فارمیلٹیز بالکل اینڈ پوائنٹ تک کمپلیٹ ہیں. زمین خریدی ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ میرے الفاظ پر نہیں, میں تو سب کو انوائٹ کروں گا کہ وہ سائٹ پر جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو الحمدللہ جی ہم نے لوگوں کی انویسٹمنٹ کو سیکیور بنانے کے لیے, ان کو سیف فیل کروانے کے لیے اور ان کے جو امانت ہے پلاٹ کی شکل میں ان کو واپس کرنے کے لیے جتنی دن رات محنت کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جی یہ محنت جاری رہے گی. اور جس شوق سے, جس خوشی سے, جس جذبے سے ہم لوگوں کو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے پوری امید ہے جی لوگ ہماری اس ساری ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں گے. اور میں سب کو انوائٹ کروں گا جی ہمارے ایک دفعہ پروجیکٹس وزٹ کریں. انشاءاللہ جی سب کو جو کام نظر آئے گا وہ اس سے جانے کے بعد یہی سوچیں گے کہ جی ہمارا بھی ایک ڈریم ہوم فیصل ہلز, فیصل ٹاؤن یا ہمارے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر ہو. جی بالکل جی. چودھری صاحب لاسٹ کویشچن, کیونکہ میں ابھی ایک پمفلٹ دیکھ رہا تھا آپ کا, اس میں شجر کاری کے حوالے سے, شجر کاری مہم کے حوالے سے بھی آغاز کیا گیا ہے, گرین پاکستان. تو اس کے حوالے سے جو ہے نا, جو شجر کاری کے حوالے سے جو انسینٹیو لیا ہے اور فیصل ٹاؤن میں جو ہے نا اس سلسلہ کو آغاز کیا گیا, اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی اگر انوائرمنٹلزم یا پلانٹیشن کو دیکھا جائے, یہ پاکستان کے لیے نہیں, یہ پوری دنیا میں ایک ایسی کاز ہے جس میں شاید آج کے دن میں اتنا شعور نہ ہو, پاکستان میں لوگوں کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, پر یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کیونکہ ہمارے لیے نہیں, یہ آگے کل کو ہمارے بچوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے, یہ ہماری پوری دنیا کی ایک سیفٹی نیٹ ہے. ایک ایسا یہ کاز ہے جس میں ہماری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو, اپنے پوری دنیا کو کتنا پروٹیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. تو اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے جی ہم تو پورا اس میں ایکٹیولی ہمیشہ ہر سال ہر پلانٹیشن سیزن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ درخت لگا سکیں اتنے لگائیں. یہ ایک ایکو سسٹم کریٹ ہوتا ہے جس کے اندر فونا, فلورا, پول, شجرکاری, پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس ایکو سسٹم کے اندر جو جانور ہیں ان کی پوری, پھر چڑیاں ہیں, چرند پرند ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے صرف درختوں سے. کلائمیٹ بہتر ہوتا ہے, آکسیجن پروڈکشن ہوتی ہے. ایز اے ریفرنس پوائنٹ اگر میں ذکر کروں جی, تو ہمارا ملک ٹوٹل لینڈ ایریا پر اگر دیکھیں تو 4 سے 5% پر ہے فارسٹ کی اگر میں بات کروں یا درختوں کی بات کروں. تو یہ اگر دنیا کے اسٹارٹس کو کمپیئر کیا جائے تو ہمارے جس طرح کا ٹوپوگرافی ہے یہ بہت ایک لو نمبر ہے. یہ خوفناک نمبر ہے جس نمبر پر ابھی ہم آج کے دن میں ہیں. تو یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سب مل کر بے شک ایک درخت لگائیں. ہم ہر شہری ایک درخت لگانا شروع کریں اور انشور کریں کہ وہ درخت میچورٹی تک پہنچے, وہ درخت خراب نہ ہو, وہ لگے, اس کی دیکھ بھال کی جائے, وہ گرو کرے. جب ہم تو اپنے طور پر کر رہے ہیں, جب ہم سب مل کر اکٹھے اس کاز کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ جی پاکستان کا فیوچر بہت سیف ہوگا, بہت برائٹ ہوگا. اور اللہ ہم سب کی جی اس کاز میں مدد کرے اور ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں, اور سب کو توفیق دے کہ جی جس شوق سے, جس جذبے سے ہم لے رہے ہیں تو سب ہمارا ساتھ دیں اس چیز کے اندر اور اپنے ملک کو بہتر بنائیں. جی بہت شکریہ جی. چودھری زہیر مجید صاحب شریک گفتگو تھے, نوائی ٹیسلا کے پلیٹ فارم سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. شجر کاری مہم کے حوالے سے بھی بات کی گئی, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی بات کی, اور بالخصوص ان لوگوں کی جو کہ سیلاب اس وقت منتظر ہیں, امداد کے منتظر ہیں, سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کی گئی. تو زیڈم انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ بھی اس سیلاب زدگان کے حوالے سے کلیدی کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے. نوائی ٹیسلا رکھتا ہے آپ کو ہر خبر سے باخبر.